بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ پریشانیوں سے نجات حاصل کرے۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر بھی خوشیاں آئیں، اس کے بیوی بچے بھی خوشیاں دیکھ سکیں، اس کے بیوی بچے جو ہیں وہ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے والے بن جائیں، اس کے گھر کے اندر بھی خوشیاں آئیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ اس کے گھر کی طرف بھی متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کے معجزات، اللہ تعالیٰ کی کرامتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے گھر بھی آئیں، اور اس کی کوشش ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دن و رات اسی محنت کے اندر لگا ہوا ہے، اس کو حاصل کرنے کے اندر لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے میرے گھر کے اندر راحت آئے، کسی نہ کسی طریقے سے میرے گھر کے اندر خوشحالی آئے، کسی نہ کسی طریقے سے میرا گھر جو ہے وہ بھی نعمتوں سے بھر جائے۔ تو میں آپ کو ایک استغفار کرنے کی شرط بتا دیتا ہوں، اس شرط کو سامنے رکھ کر استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری نعمتوں سے نواز دیں گے۔ گھر کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے گھر جو ہے وہ خوشحال ہو، ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے گھر کے اندر نعمتیں آئیں، ان کے بیوی بچوں کو بھی نعمتیں ملیں، اس کے گھر کے اندر بھی فراوانی ہو۔ تو اس شرط کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر استغفار کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نعمتیں عطا کر دیں گے۔ اور وہ شرط کون سی ہے؟ وہ سب سے بڑی شرط اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مروی بھی ہے، مفہوم بھی ہے، یقین کامل ہے، اللہ پر یقین کامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، تو جیسا گمان مجھ پر رکھتے ہیں نا، میں اسی گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ میں استغفار تو کروں سارا دن، لیکن یقین کامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں دیں گے، وہ اثرات، وہ ثمرات استغفار کے جو ملنے چاہیے ہمیں نہیں ملیں گے۔ میرا دل جو ہے وہ شک اور شبے کے اندر مبتلا ہو کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، میرا دل جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہو کہ پتہ نہیں مجھے نعمت ملے گی یا نہیں ملے گی، اور میں اس کے ساتھ ساتھ پھر استغفار بھی کرتا رہوں۔ اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا لازمی ہے، اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا لازمی ہے۔ جس طرح ہم دوسرے کام کرتے ہیں نا یقین کامل کے ساتھ، میں ایک چھوٹے سے مزدور کی مثال دے دیتا ہوں۔ مزدور ہے نا، مزدور جب مزدوری کرتا ہے اسے پورا کا پورا یقین ہوتا ہے کہ میں یہ کام پورا کر لوں گا تو مجھے اتنے پیسے ملیں گے، یہ اس کو یقین کامل کہتے ہیں، اور وہ اس کو مل کر رہتے ہیں، اور وہ ملتے ہیں اس کو۔ اگر ہم استغفار کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی ایسا ہی یقین کامل ہونا چاہیے۔ اگر ایسا یقین کامل نہیں ہے کہ استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ پتہ نہیں یہ نعمت دیں گے یا نہیں دیں گے، اسی اضطراب کا شکار ہے، تو پھر وہ استغفار ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، پھر وہ استغفار ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، صرف استغفار ہی نہیں، کوئی بھی کام کریں نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، یقین کامل ہو اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس نتیجے سے ہمیں نوازیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ اس کے فوائد، اس کے ثمرات اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں کریں گے، اور اگر بہتر نہیں بھی ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بنا کر ہمارے حق میں کریں گے۔ اگر یقین کامل ہو، اگر اللہ کی ذات پر یقین ہو اور ہمارا گمان صحیح ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس یقین کامل کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔